یہ LGBT کا فتنہ اتنی شدت سے کیوں جڑ پکڑ رہا ہے؟ اس سے پہلے ہم فیمنزم کا پرچار اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ایسے تمام نظریات کو ہمیشہ سے پولیٹیکل سپورٹ حاصل رہی اور مخالفت کرنے والی ہر آواز کو میڈیا لابنگ کے ذریعے دبایا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا پر قابض سرمایہ دارانہ نظام ہر بار نت نئے طریقوں سے نیچرل لیونگ سٹائل پر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ تمام کام آہستہ آہستہ پہلے میڈیا کے ذریعے لوگوں میں قابل قبول بنائے جاتے ہیں اور پھر بالآخر قانون کا حصہ بنا دیے جاتے ہیں۔ LGBT ایجنڈے کے ذریعے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ تمہارا جینڈر کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس کا فیصلہ تم خود کر سکتے ہو، یا چاہو تو اپنے آپ کو نان بائنری کہلوا لو، یعنی کوئی جنس مخصوص نہ ہو تو بھی کوئی بات نہیں۔ اب ایسا شخص جسے اپنی بنیادی شناخت یعنی جینڈر کے بارے میں ہی یقین نہ ہو، اس کی دماغی حالت کا کیا عالم ہوگا؟ یوں یہ شخص ذہنی مسائل کے ایسے گڑھوں میں گر جاتا ہے جس سے نکلنے کے لیے اسے مٹیریل ایڈکشنز کا سہارا لینا پڑ جاتا ہے، جس کی اسے نشے کی طرح لت لگ جاتی ہے، اور یوں یہ سرمایہ داروں کے لیے ایک بہترین کنزیومر بن جاتا ہے۔ کیپٹلزم تمام انسانوں کے مذہب، خاندان، روایات اور شناخت کو ختم کر کے انہیں صرف اور صرف ایک کنزیومر میں بدلنا چاہتا ہے، ایسا صارف جس کی ضروریات بے تحاشا ہوں اور وہ ان کی تکمیل کے لیے مسلسل کماتا اور خرچ ہی کرتا رہے، کیونکہ وہی صارف بہترین ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ خریداری کرے۔ فیمنزم کا بھی یہی مقصد ہے۔ کیوں آدھی سے زیادہ آبادی گھر بیٹھ کر ضائع ہو؟ سرمایہ دار کو سستی لیبر تب ملے گی جب مارکیٹ میں کام کرنے والوں کی بہتات ہو۔ پھر عورت کا خود مختار ہونا بھی تو ضروری ہے، تاکہ خاندان کی بنیاد بننے والی عورت سرمایہ داروں کی فیکٹری میں استعمال ہونے والا پرزہ بن کر رہ جائے اور اسے خاندان کے نام پر کسی سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ بس اس سب کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کو یا تو احساسات اور جذبات سے عاری کر دیا جائے، یا پھر ان جذبات کی تسکین قدرتی طریقے کے بجائے مارکیٹ پروڈکٹ سے کی جائے۔ جیسے جاپان کی مارکیٹ میں والدین، بیوی اور دوست تک کرائے پر لیے جا سکتے ہیں۔ اس نظام نے انسان کو مٹیریل کا محتاج بنا دیا ہے، جہاں پیسہ خدا ہے اور ہر رشتہ و احساس ترقی کی راہ میں رکاوٹ۔ جو جتنا معاشی انداز میں اپنے احساسات سے بے نیاز ہو کر پروفیشنل کام کرے گا، اتنا ہی اس کے لیے ترقی کے راستے ہموار ہوں گے۔ دنیا پر راج کرتے کیپٹلزم کی ہر چال پیسہ کمانے کے لیے چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ دنیا میں لڑی جانے والی جنگوں کا مقصد بھی ویپن انڈسٹری کی بڑھوتری اور اس کے نتیجے میں سرمایہ داروں کی ترقی ہے۔ اس سرمایہ دارانہ نظام کے سامنے سب نظام ڈھیر ہوتے گئے، لیکن چونکہ اسلام دین فطرت ہے، لہٰذا اس کی سب سے زیادہ لڑائی اسلام سے رہتی ہے۔ اسلام کفایت شعری اور اعتدال سکھاتا ہے، جبکہ سرمایہ دار ہر لمحہ پیسہ بنانے کے طریقے سکھاتا ہے۔ اسلام رشتوں کا تقدس سکھاتا ہے، جبکہ کیپٹلزم کبھی خاندانی نظام کو توڑنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے تو کبھی LGBT اور فیمنزم جیسے فتنوں کو متعارف کرواتا ہے۔ مشہور مغربی مفکر سیمیول پی ہنٹنگٹن اپنی کتاب کلیش آف سیولائزیشن میں لکھتے ہیں کہ کیپٹلزم کا نظام سوشلزم سے جیت چکا ہے اور اب قیامت تک کے لیے یہی قائم رہے گا۔ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا نظام نہیں ٹھہر سکتا۔ صرف اسلام کے پاس وہ قوت ہے کہ وہ اس نظام کے ساتھ آخری جنگ کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اس جنگ کا اندازہ ہے اور کیا ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟